چلیے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے اس حیرت انگیز سفر کو، کیسے ایک شہزادہ پیغمبر بنا۔ آخر کیسے ایک بھگوڑا شہزادہ اتنا طاقتور نبی بنا کہ ایک خدا بنے بادشاہ کو چیلنج کر دیا؟ یہ قدیم مصر کا زمانہ تھا جہاں بنی اسرائیل پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ وہاں کا حاکم تھا فرعون، جو صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ خود کو خدا کہتا تھا۔ ایک پیشن گوئی کے ڈر سے فرعون نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بیٹے کو مار دیا جائے۔ ایسے میں ایک ماں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور قسمت کا کھیل دیکھیں، وہ بچہ سیدھا فرعون کے محل پہنچا اور اسی کے گھر میں پلا بڑھا۔ جوانی میں موسیٰ نے ایک مصری کو ظلم کرتے دیکھا اور ان کا ایک ہی گھونسا جان لیوا ثابت ہوا۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما۔ اب ان کی حقیقت کھل چکی تھی اور شہزادہ موسیٰ کو ایک مجرم کی طرح مصر سے بھاگنا پڑا۔ اس بے بسی کے عالم میں ان کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے بچاؤ۔ ان کا سفر انہیں مدینے لے گیا، جہاں انہوں نے اگلے 10 سال ایک عام چرواہے کی طرح گزارے۔ پھر ایک رات انہیں دور ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی بدل دے گی۔ اس آگ سے ایک آواز گونجی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ ان کی نبوت کا پہلا لمحہ تھا۔ ان کے دل میں شک تھا، کہا میری زبان ساتھ نہیں دیتی، مگر اللہ کا حکم تھا، فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اللہ نے انہیں نشانی کے طور پر 2 معجزے دیے۔ ان کا عصا ایک زندہ سانپ بن گیا اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ اب موسیٰ فرعون کے سامنے تھے، مگر ایک بگوڑے شہزادے کی طرح نہیں، بلکہ ایک پیغمبر کی طرح۔ جادوگروں نے اپنی چالیں چلیں، مگر موسیٰ کے عصا نے حقیقی سانپ بن کر ان کا سارا جادو نگل لیا۔ مصر پر عذاب آئے، قحط، سیلاب، ٹڈیاں، مگر فرعون کا تکبر نہ ٹوٹا۔ اور پھر آخری حکم آیا، بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے جاؤ، صدیوں کی غلامی کا خاتمہ۔ لیکن وہ پوری طرح پھنس گئے، پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ سب گھبرا گئے، مگر موسیٰ کا یقین دیکھیں، کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ اور جیسے ہی بنی اسرائیل پار ہوئے، وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبر بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سارے راستے بند نظر آئیں تو وہ کون سا یقین ہے جو ایک نیا راستہ بنا دیتا ہے؟